السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھا دن ہے عید الفطر کا، اور یہاں پہ ایک تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کا موسم تو آ گیا ہے، لیکن عید پہ جو ہے وہ ہم کیسے خوشیاں منائیں اور کیسے خوش ہوں عید پہ، جبکہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، امت محمدیہ کی حالت یہ ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، انسان پر آزمائشیں، انسان پہ تکلیفیں، کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پہ ڈائریکٹ آتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں انسان پہ ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ تو نہیں آتی، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے، لیکن آزمائش وہ انسان کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ تکلیف تو فلسطین کے لیے، لیکن آزمائش ہمارے لیے ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم عید پہ خوشی نہ منائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عید آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پہ خوشیاں بھی منائی ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کچھ ایسے مراحل نہیں آئے جس میں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ غمزدہ رہے ہیں؟ عام الحزن، جس میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب فوت نہیں ہوئے تھے، کیا وہ عام الحزن یعنی سال غمزدہ سال نہیں تھا؟ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہوئے۔ اسی طرح کئی مواقع مسلمانوں پر آئے ہیں، اور بڑے سخت مواقف آئے ہیں، یعنی مسلمان کچھ صحابہ کرام نے ہجرت کر کے جو مدینہ میں آئے تھے، اپنا گھر، بچے، اولاد، اپنا مال دولت سب کچھ چھوڑ کے مدینہ پہنچے تھے، اس کے باوجود کیا انہوں نے عید پر خوشی نہیں منائی تھی؟ یہ سوال ہے۔ کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وفات نہیں پائے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا حضرت حذیفہ کے والد شہید نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ تمام صحابہ اکرام پہ بھی مشکلات آتی رہی ہیں، لیکن کیا انہوں نے خوشیاں نہیں منائی عید پہ؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور خوشیاں منائی ہیں تو کیوں منائی ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا عقیدہ صحیح سلامت تھا۔ ہمارے عقیدے میں خلل ہے۔ جو انسان پر تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے وزن جتنی بھی قیمت نہیں ہے اس دنیا کی۔ تو یہ تکلیفیں جو آتی ہیں یہ صرف دنیاوی لحاظ سے ہیں کہ انسان پہ تکلیف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ مال کی صورت میں آزمائش آئے گی، کھیتی باڑی کی صورت میں آزمائش آئے گی، جان کے صحت کے حوالے سے آزمائش آئے گی، لیکن آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری دے دو کس کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری انسان کو خوشی دلواتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیوں خوشخبری دے رہا ہے؟ خوشخبری بھی تو انسان کو خوشی دلواتی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے، اور جو ہم عید پر خوشیاں مناتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید پہ خوشی منائیں، اور 2 دن ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ جو ہم اس پہ خوشیاں منائیں۔ اور یہ خوشیوں کا تعلق بھی عبادت سے ہے کہ رمضان میں ہم نے عبادت کی، روزے رکھے، قیام کیا، تراویح پڑھی اور صدقہ کیا، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ تو ان 3 عبادات کے بعد ہم مستحق ہیں کہ ہم خوشی منائیں، گویا ہم مزدور ہیں، ہم نے رمضان میں مزدوری کی ہے، اب ہم اپنے مالک سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اس مزدوری کا اجر مانگ رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ ان خوشی کا تعلق بھی عبادت سے ہے۔ یہ عید الفطر ہوگی۔ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھ لیں، اس میں بھی روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اسی طرح جو ہے حج ہے، ایک ارکان خمس میں سے ایک عبادت ہے، اسی طرح صدقہ ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ذکر ہے کہ ہم جو ایام تشریق میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ پھر عبادت کے بعد خوشی کا ایک موقع آتا ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصائب آتے ہیں، مسلمانوں پہ مشکلات آتی رہتی ہیں، ہاں بات ٹھیک ہے کہ انسان کے دل میں وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشی نہ منائیں، لیکن ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ کھڑے کیسے رہنا ہے؟ جہاد تو ہم کر نہیں سکتے، لڑائی ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم جہاد تو اسی وقت کریں گے نا جب ہمارے حکمران لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے۔
جہاد جب ہم نہیں کر سکتے پھر ہم کیا کریں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. دعا مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا کو آپ عام چیز نہ سمجھیے. قنوت میں آپ دعا کیا کریں, وطر میں دعا کیا کریں. اس کے بعد بائیکاٹ کریں. اب بائیکاٹ کی مہم ختم ہو گئی ہے. ابھی میں آ رہا تھا پنڈی سے ٹیکسلا کی طرف, راستے میں ہم نے پیٹرول بھروایا تو وہاں پہ میکڈونلڈس جو ہے وہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ احتجاج کا بائیکاٹ کا فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں خبر پڑھی ہوگی کہ اسرائیل سے میک نے تقریباً 250 اپنی جو ہے وہ برانچیں وہاں سے بند کروا دی ہیں, واپس منگوا دی ہیں. تو جو اقتصاد ہے, کفار کے لیے اقتصاد بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. تو بائیکاٹ کا بہت فائدہ ہے, آپ کیجئے. تیسری چیز, آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہیے. ہم جس طرح فلسطین کے جب یہ معاملات ہوئے تھے شروع میں, مسلمان بڑے ایکٹیو تھے سوشل میڈیا پہ, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھول رہے ہیں اور وہ مہم کمزور ہوتی جا رہی ہے. بائیکاٹ کی مہم ہو یا ان خبیثوں کی, یہودیوں کی حقیقت بتانے کے حوالے سے ہو, یہ بائیکاٹ جو سوشل میڈیا کا بائیکاٹ ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اب بائیکاٹ دوبارہ جو ہے, یہ سوشل میڈیا مہم جو ہے اس کو برقرار رکھیے. اور آخری چیز, اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. اور یہ میرے والدین کو خاص طور پہ میرا میسیج ہے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. اپنے بچوں کو فلسطین کی اہمیت, فلسطین کی تاریخ بتلائیے. اپنے بچوں کو اپنے اسلام کی تاریخ بتائیے. اپنے بچوں کو اپنے ہیروز, جو مسلمان ہمارے ہیروز ہیں, مجاہدین جو ہمارے صحابہ اکرام میں سے لیڈر گزرے ہیں, جو ہمارے ہیروز ہیں, ان کی تاریخ بتائیے کہ ہم کون تھے, ہماری تاریخ کیا تھی, ہماری تاریخ کیسے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. آج بھی غرب میں کفار خالد بن ولید کی سیرت کو, ان کی تاریخ کو اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, کہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے خالد بن ولید نے جنگ لڑی تھی. اور ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ہمارے ہیروز میسی ہے, رونالڈو ہے, یہ لوگ ہیں. تو اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. بچوں کو بتائیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ہمارا اسلام کیا ہے, فلسطین کی تاریخ کیا ہے. بچوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے وہ کون سی ہے. آج کل جو معروف ہے کہ وہ وہ قبۃ الصخرہ, جو وائٹ کلر کا قبۃ الصخرہ ہے, یا وہ یلو سا, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے. کیا وہ مسجد اقصی ہے؟ مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتہ کہ مسجد اقصی ہے کیا ہے. اور اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے کہ بچوں کو, ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے, تاکہ جب وقت آئے مسجد اقصی کو جو ہے نا توڑنے کا, جو یہودیوں کے ہاں ہیکل سلیمانی کا ایک زعم ہے, گمان ہے اس کو بنانے کا, تب جب موقع آئے مسجد اقصی کو تباہ کرنے کا یا گرانے کا, تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد اقصی کون سی ہے. جب اس کو پتہ ہی نہ ہوگا تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ تو یہ سازش ہے یہودیوں کے بہت بڑی. تو مسلمانوں کو, اپنے بچوں کو بتائیے مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے, مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے, اسلام کی تاریخ کیا ہے, ہمارے ہیروز کون ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے بارے میں ان کو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ان کو سکھائیے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سکھایا کرتے تھے. ابن سیرین کا جیسا قول ہے. تو سب سے پہلے جو ان بچوں کو سکھایا جاتا تھا, صحابہ کرام یا تابعین, وہ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم سکھایا کرتے تھے. غزوات میں بہت بڑا علم ہے. تو یہ میری گزارشات ہیں. عید کی خوشیاں منائیں. عید کی خوشیاں منانے سے کوئی منع نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے بلکہ حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں آتی رہی, صحابہ کرام پہ آزمائشیں آتی رہی, لیکن عید پہ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بھائیوں کو آپ بھول جائیں. اپنے بھائیوں کو یاد رکھیے, ان کے لیے دعا کیجیے, بائیکاٹ کی مہم جاری رکھیے. یہ نہیں کہ عید کا ٹائم آ گیا تو اب جو ہے جو بائیکاٹ KFC وغیرہ یا میک وغیرہ کیا, وہ دوبارہ برگر کھانے لگ جاؤ, دوبارہ KFC پہ جانے لگ جاؤ. یہ بات نہیں, یہ مقصد نہیں ہے عید پر خوشیاں منانے کا. انسان کے پاس کچھ اگر اچھا برگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں کہ انسان مر جائے گا, برگر نہیں کھائے گا. پہلی بات ہے پاکستان میں اچھے برانچ ایسے آئی ہوئی ہیں جو اچھے برگر جو ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو وہ کوالٹی بھی نہیں بھی ملتی تو آپ مر نہیں جاتے. یہ برگر نہیں کھا کے, برگر کھائے بغیر مر نہیں انسان جاتا. تو اس میں جو ہے نا اس کو احتیاط کیجیے. عید کی خوشیاں منائیں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو بھولیں نہیں. یہ میرا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کی, فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.